ملک وائرس کورونا غربت اور بے روزگاری کا طوفان اٹھا دے گا، پنجاب میں معیشت کی بنیادیں ہل جائیں گی، 40 لاکھ ملازمین مزید بے روزگار، قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے والے 23 سے بڑھ کر 33% ہو جائیں گے۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ میں انکشاف، مندرجات کے مطابق کورونا کی دہشت مزید 19% کو اوسط زندگی سے غربت کی جانب دھکیل دے گی۔ بحران کی وجہ سے صوبے کا جی ڈی پی 9% تک گراوٹ کا شکار ہوگا، خسارہ 18 کھرب ہو جائے گا، رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا رمضان پیکج، پہلے ہی روز بیشتر سٹورز پر چاول دالوں کی قلت، ثابت مسر کالے چنے بھی غائب ہو گئے۔ پیکج کے تحت بیسن کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کی کمی، آدھا کلو کھجور کا پیکٹ 80 روپے میں دستیاب، کوکنگ آئل 215 سے 195 روپے فی لیٹر، فی کلو چائے کی پتی 47 روپے کم ہو گئی، سرخ مرچ 12 روپے، مختلف برانڈز کے مسالے 7 سے 13 روپے تک سستے ہو گئے، مشروبات کی قیمت میں بھی 20 روپے کی کمی کر دی گئی۔ لاہور میں کورونا کے متاثر 541 ہو گئے، مہلک وائرس کا نشانہ بننے والے 15 شہری جاں بحق، سروسز ہاسپٹل سے مزید 2 مریض ڈسچارج، صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 145 ہو گئی۔ پنجاب میں متاثرہ مریض 3301، اب تک 36 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت کا شوردہ پیکج منظور، پیکج کے تحت وفات پا جانے والے سرکاری ملازمین کے لواحقین کی 40 لاکھ تک مالی امداد کی جائے گی۔ پیکج کے تحت انتقال کر جانے والے افسران کے ورثاء کو 80 لاکھ تک ملیں گے۔ کورونا خدشات کے سبب نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات پر پابندی برقرار، مساجد میں 3 سے 5 افراد کے ساتھ جمعے کی ادائیگی، انتظامیہ کی اپیل پر شہریوں نے گھروں پر رہ کر نماز ادا کی اور تسبیح و مناجات پڑھی۔ پنجاب کو چینی حکومت کا 9 کروڑ مالیت کی حفاظتی کٹس کا عطیہ، فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے سبب کٹس کی کھیپ بیجنگ سے لاہور لانے میں دشواری، خصوصی ترسیل کے لیے قومی ایئر لائن نے 4.25 کروڑ روپے مانگیے۔ فنڈز کی شدید قلت کا سامنا، پنجاب حکومت کی محکموں کو غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کی ہدایت، 1/3 بجٹ کم کرنے کے لیے سینکڑوں کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ پنجاب پولیس میں 10,000 کانسٹیبل بھرتی کرنے کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری سے 5,000 پولیس کانسٹیبل رواں مالی سال بھرتی کیے جائیں گے۔ بھرتی فورس میں افرادی قوت پوری کرنے کے لیے کی جائے گی۔ کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے جزوی لاک ڈاؤن 26ویں روز میں داخل، شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے چالان اور تنبیہ کا سلسلہ جاری، نرمی سے سڑکوں پر ٹریفک کے بہاؤ میں اضافہ، ناکوں پر پولیس اہلکاروں کے لیے مسائل بڑھ گئے، خلاف ورزیوں پر درج مقدمات بڑھ کر 2008 ہو گئے، قریباً 6,000 گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئیں۔ لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی، 70 سے زائد صنعتیں چالو کرنے کی اجازت نامے جاری، کام کی اجازت ملنے والی صنعتوں میں ٹیکسٹائل اور لیدر سے متعلقہ صنعتیں بھی شامل، انڈسٹری کے لیے محکمہ صنعت کے حفاظتی SOPs پر عمل کرنا ضروری قرار۔ 7ویں روز بھی کفالت مراکز سے امدادی رقوم کی تقسیم، کیش کاؤنٹرز کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ، 116 سے بڑھا کر 141 کاؤنٹر سے رقوم کی ادائیگی، اب تک 55,144 افراد میں 67 کروڑ 1 سے زائد تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مستحقین کی بڑی تعداد انگلیوں کے نشانات کی تصدیق نہ ہونے پر نادرہ دفتر کے چکر لگانے پر مجبور ہے۔ پنجاب پولیس کو کورونا کے خلاف حفاظتی سامان کی کمی کا سامنا، ناکوں، مارکیٹس، ہسپتالوں اور کوارنٹین مراکز پر تعینات 50,000 سے زائد جوانوں کے لیے سینیٹائزرز دستیاب ہیں، نہ ماسک اور گلوز، مزید خریداری کے لیے فنڈز بھی مہیا نہیں کیے گئے، اہلکار جان خطرے میں ڈال کر ڈیوٹی سر انجام دینے پر مجبور۔ حفاظتی کٹس نہ ملنے کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کی بھوک ہڑتال، ہڑتالی ڈاکٹرز پیرامیڈکس کو دفتر میں بند کر کے تالے ڈال دینے پر احتجاج، وزیر صحت اور سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے خلاف نعرے، ہیلتھ پروفیشنز کی پولیس سے ہاتھا پائی، حکام نے احتجاجی مظاہرین کو مذاکرات کے لیے بلا لیا۔ کسٹمز کا انارکلی کی پان گلی میں چھاپا، اسمگل شدہ سامان کی بھاری کھیپ پکڑ لی، ضبط کیا گیا سامان کسٹمز انٹیلیجنس کے دفتر میں منتقل کر دیا گیا، پکڑے گئے سامان کی مالیت 2 کروڑ 65 لاکھ سے زائد ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن،
مکہ کالونی گلبرگ کی 10 ملک شاپس کی چیکنگ، 1870 ناقص دودھ تلف کر دیا۔ CIA پولیس کی کامیاب کارروائی، نوکرانی بن کر گھروں سے لوٹ مار کرنے والی لیڈی گینگ کی 6 ملزمان گرفتار۔ پکڑے جانے والی خواتین ملزمان سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا لوٹا ہوا سامان اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ ہائی کورٹ کا پرائیویٹ سکولز کے دفاتر کھولنے کی اجازت نہ دینے پر سخت اظہار برہمی، پنجاب حکومت سے 20 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اتنے کورونا سے لوگ نہیں مریں گے جتنے بھوک سے مر جائیں گے، بھوکے شخص کی آہ عرش تک جاتی ہے، خوف خدا نہیں ہے کہ غریب 2 ماہ سے بغیر تنخواہ کے گزارا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی کرونا اور بیماری کے سبب نیب میں پیش ہونے سے معذرت، کہتے ہیں ڈاکٹرز نے سختی سے تاکید کی ہے کہ کرونا وائرس کی موجودہ جان لیوا صورتحال میں باہر نہ نکلوں۔ لاک ڈاؤن کے خاتمے اور ڈاکٹرز کی آئندہ رائے تک طلبی مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ ادھر ہائی کورٹ کا احتساب عدالت کو آشیانہ ریفرنس کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔ آہا چیمہ کی درخواست پر تحریری فیصلے میں لکھا گیا کہ آہا چیمہ کے اقدامات عوامی مفاد میں نہیں تھے، فوائد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو سہولت دی گئی۔ پنجاب حکومت کا مہنگی دواؤں کے خلاف آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ، چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائر اعظم سلیمان خان زیر صدارت اجلاس میں کورونا کے مریضوں کے لیے علاج کی سہولیات، ادویات کی قیمتوں کا جائزہ، قیمتوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے ہدایات جاری۔ خریداری ہدف مکمل ہونے تک گندم پنجاب سے باہر نہیں جائے گی، صوبائی حکومتوں سے معاہدے کریں گے۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس میں ہدایات، عبدالعلیم خان کی چیف سیکرٹری سے پنجاب بارڈر سیل کرنے پر مشاورت۔ فاریکس مارکیٹ سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے کی کمی، ودیسی نوٹ دیسی کرنسی میں 163 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں بھی کمی، 2300 روپے کم ہونے سے 24 کیرات میں تولہ سونا 99,000 کا ہو گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، گورنر پنجاب کو 5 کروڑ روپے کا عطیہ۔ چودھری محمد سرور کہتے ہیں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک سٹاف کو سامان کی ترسیل ترجیح ہے، جو میڈیکل سٹورز عوام کو 10% رعایت نہیں دیں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح اسپتال گوہر اعجاز کی جناح اسپتال آمد، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر بھی ہمراہ۔ گوہر اعجاز کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز اور سٹاف میں 3000 حفاظتی کٹس تقسیم کی گئیں۔ تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے آرڈیننس کی منظوری خوش آئند قرار، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر علی حسام اصغر کہتے ہیں تعمیراتی شعبے کے لیے مراعاتی آرڈیننس ملکی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا اور 60 سے زائد صنعتوں کا پہیہ چلنے سے لاکھوں افراد کو روزگار ملے گا۔ گھروں میں رہ کر کورونا کو شکست دی جا سکتی ہے، بنا احتیاط کے اس وبا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میو اسپتال لاہور پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان کی CD42 کے پروگرام سچویشن روم میں گفتگو، کہا ہر کھانسی نزلہ زکام کو کورونا نہیں کہا جا سکتا، کورونا کے مریضوں کی اموات پر SOPs کے تحت دفنایا جاتا ہے۔ لاہور پولیس شہریوں کے تحفظ کے لیے دل و جان سے سرگرم ہے، پیپسی کولا انٹرنیشنل کا لاہور پولیس کو خراج تحسین، CCTO سے ملاقات، ناکوں پر ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں کے لیے ماسک فراہم کیے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز کا کلیدی کردار ہے، SSP آپریشنز فیصل شہزاد کا اسپیشلائزڈ ہیلتھ سیکریٹریٹ کے دورے میں ہیلتھ پروفیشنلز کو خراج تحسین، بولے تنازعات باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیں گے، کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز برادری کے شانہ بشانہ ہیں۔ ڈالفن اور PRU کی ماہ مارچ کی کارکردگی رپورٹ جاری، ماہ مارچ کے دوران ایمرجنسی 15 کی درست کالز پر 1477 شہریوں کو ریسکیو کیا گیا، دوران پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ 77,866 مشکوک اشخاص کو چیک کیا گیا، ڈکیتی، چوری اور راہزنی میں ملوث 36 گینگز کے علاوہ 10 چوروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ورلڈ ہیموفیلیا ڈے کی مناسبت سے سندس فاؤنڈیشن میں تقریب، چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عابد کی بطور مہمان خصوصی شرکت،
CTO نے خون کے امراض میں مبتلا بچوں کی عیادت کی اور تحائف تقسیم کیے۔ ٹریفک وارڈن کے جوانوں کی جانب سے خون کا عطیہ بھی کیا گیا۔ اور کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری، شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ فاریکس مارکیٹ سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے کی کمی، ودیسی نوٹ دیسی کرنسی میں 163 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں بھی کمی، 2300 روپے کم ہونے سے 24 کیرات میں تولہ سونا 99,000 کا ہو گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، گورنر پنجاب کو 5 کروڑ روپے کا عطیہ۔ چودھری محمد سرور کہتے ہیں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک سٹاف کو سامان کی ترسیل ترجیح ہے۔ جو میڈیکل سٹورز عوام کو 10% رعایت نہیں دیں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح اسپتال گوہر اعجاز کی جناح اسپتال آمد، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر بھی ہمراہ۔ گوہر اعجاز کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز اور سٹاف میں 3000 حفاظتی کٹس تقسیم کی گئیں۔ تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے آرڈیننس کی منظوری خوش آئند قرار، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر علی حسام اصغر کہتے ہیں تعمیراتی شعبے کے لیے مراعاتی آرڈیننس ملکی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا اور 60 سے زائد صنعتوں کا پہیہ چلنے سے لاکھوں افراد کو روزگار ملے گا۔ گھروں میں رہ کر کورونا کو شکست دی جا سکتی ہے، بنا احتیاط کے اس وبا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میو اسپتال لاہور پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان کی CD42 کے پروگرام سچویشن روم میں گفتگو، کہا ہر کھانسی نزلہ زکام کو کورونا نہیں کہا جا سکتا، کورونا کے مریضوں کی اموات پر SOPs کے تحت دفنایا جاتا ہے۔ لاہور پولیس شہریوں کے تحفظ کے لیے دل و جان سے سرگرم ہے، پیپسی کولا انٹرنیشنل کا لاہور پولیس کو خراج تحسین۔ CCTO سے ملاقات، ناکوں پر ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں کے لیے ماسک فراہم کیے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز کا کلیدی کردار ہے، SSP آپریشنز فیصل شہزاد کا اسپیشلائزڈ ہیلتھ سیکریٹریٹ کے دورے میں ہیلتھ پروفیشنلز کو خراج تحسین، بولے تنازعات باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیں گے، کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز برادری کے شانہ بشانہ ہیں۔ ڈولفن اور PRU کی ماہ مارچ کی کارکردگی رپورٹ جاری، ماہ مارچ کے دوران ایمرجنسی 15 کی درست کالز پر 1477 شہریوں کو ریسکیو کیا گیا، دوران پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ 77,866 مشکوک اشخاص کو چیک کیا گیا، ڈکیتی، چوری اور راہزنی میں ملوث 36 گینگز کے علاوہ 10 چوروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ورلڈ ہیموفیلیا ڈے کی مناسبت سے سندس فاؤنڈیشن میں تقریب، چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عابد کی بطور مہمان خصوصی شرکت، CTO نے خون کے امراض میں مبتلا بچوں کی عیادت کی اور تحائف تقسیم کیے، ٹریفک وارڈن کے جوانوں کی جانب سے خون کا عطیہ بھی کیا گیا۔ اور کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری، شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔